بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون صدق الله مولانا العظیم. پہلی آیات میں اللہ تعالی نے دنیا داروں کا اور ریاکاروں کا ذکر کیا تھا جن کے مصداق کفار تھے اور کفار میں وہ کفار وہ خدمت خلق کی نیکی کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے اور اس پر تفاخر کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کفر کے مقابلے پر اس کی کوئی حیثیت نہیں جو کفر کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ جو نیکی ہے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں, آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو اس کے مقابلے پر افمن کان علی بینۃ من ربہ, اس کے مقابلے پر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر ہے. بینہ کھلا راستہ, واضح دلیل, واضح چیز. علی بینۃ من ربہ, جو شخص افمن کان علی بینۃ من ربہ, جو شخص اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہے, ہدایت کے راستے پر ہے, چمکدار اور کھلے راستے پر ہے, صاف راستے پر ہے, وہ اور یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دنیا دار اور ریاکار کبھی برابر نہیں ہو سکتا. یا افمن کانا کی خبر محذوف ہے کہ یہ اور وہ جو اوپر گزرے ہیں, من کانا یرید الحیات الدنیا, وہ لوگ اور یہ لوگ افمن کانا علی بینہ, یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور اس کے بعد انجام بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کا کہ جو اس بینہ کے منکر ہیں اور اللہ رسول کے منکر ہیں. اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ, کون مراد ہے؟ وہ بس وہ شخص جو بینہ پر ہے من ربہ, اپنے رب کے. تو مفسرین کی جماعت کے بینہ سے مراد قرآن مجید ہے کہ جو شخص, اور عام مومنین مراد ہیں. افمن کان میں مومنین ایک آدمی مراد نہیں ہے, یہ سارے ایمان والے قرآن مجید کے راستے پر ہے. من ربہ, جو رب کی طرف سے آیا ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور اس کی تلاوت کرتا ہے گواہ اللہ کی طرف سے. یہ گواہ جو ہے, یہ گواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں. اس سے قرآن کی حقانیت اور اس کے معجزہ ہونے کی وجہ سے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ قرآن کا راستہ سچا راستہ ہے. تو یتلوہ شاہد منہ, تلاوت کرتا ہے, شاہد منہ, ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے, جس کی اس بینہ کی یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر کے سناتا ہے, کیونکہ اس کی تلاوت خود ایک معجزہ ہے. یہ مخلوق کا قرآن مجید کو پڑھ لینا اور ہمارا قادر ہو جانا, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ورنہ وحی الہی اقرا کے 4 الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں نہ پڑھ سکے, اس کا اتنا وزن تھا. ہمارے لیے کتنا آسان, یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. یتلو شاہد منہ,
تو یتلوہ سے مراد تلاوت ہے، تو اس بینہ کی تلاوت، تو بینہ سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے۔ فمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ جو ایک واضح راستے پر ہے اپنے رب کی طرف سے، وہ یتلوہ، اور اس بینہ کی تلاوت کرتا ہے، شاہد منہ، ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے۔ بعض نے یتلو شاہد سے مراد جبریل السلام کے لیے ہے کہ وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں میں جبریل صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کی تلاوت پر قادر ہیں، باقی فرشتے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ وہ یتلو شاہد من، یہ تو ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر کہ یتلو سے تلاوت مراد نہیں، یتلو سے مراد تلون، یعنی پیچھے آنا، کسی شے کے بعد آنا، یتلو ہو، فوراً کسی شے کے فوراً بعد کوئی چیز آئے تو اس کو تلو کہتے ہیں۔ تالی، تالی، تالی میں نے پیچھے فوراً آنے والا۔ تو تلا یتلو تلاوتن اور تلا یتلو تلون، دونوں میں فرق ہے، تلاوت کرنا، پیچھے آنا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ جو شخص بینہ پر اپنے رب کی طرف سے، یا بینہ سے مراد ایک تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو رسول اللہ کے راستے پر ہے اور پیغمبر اسلام کے راستے پر جو شخص ہے، یعنی ایمان والے، وہ یتلو شاہد منہ، اور اس کے فوراً بعد ایک گواہ بھی ہے اس پر، اور وہ گواہ قرآن مجید ہے۔ تو شاہد سے مراد قرآن مجید ہے کہ قرآن اس بینہ کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ یتلو تلو، فوراً بعد، تو یتلو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی تلاوت لیں گے تو بینہ سے قرآن مراد ہے، اور شاہد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل السلام مراد ہے، اور بینہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے رسول اللہ کا راستہ۔ تو پھر یتلو، دلیل کیا ہے ان کے پاس اس بات کی کہ یہ رسول اللہ کا راستہ سچا راستہ ہے؟ شاہد منہ، قرآن مجید اس کے پیچھے گواہی دیتا ہے اس بات کی یہ سچا رسول ہے، کیونکہ میں مجھے لے کر آیا، معجزہ لے کر آیا۔ یہ تو شاہد علی بینۃ، تو یا بینہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے بعض حضرات نے کہ خود صرف بینہ میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہی صرف مراد لیا جائے تو کافی ہے، کیونکہ آپ کے چہرہ انور ہی صداقت کی علامت تھی۔ اس لیے یہودیوں کے جو سردار تھے، سلام، کیا نام تھا پورا، عبداللہ بن سلام، تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی کہہ دیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو بینہ کہ جو بینہ پر ہے، افمن سے مراد ایمان والے ہیں، افمن میں ایک شخص مراد نہیں ہے، کیونکہ آگے یؤمنون بہ جمع آ رہا ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ جو ایمان والے بینہ پر ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے، اور رسول اللہ کو بینہ کیوں کہا؟ کہ آپ کی پوری ذات، آپ کے اخلاق، آپ کا بولنا چالنا اور آپ کا چہرہ انور دلیل تھی حق راستے کی، اور پھر گواہ بھی اس پر ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن بھی۔ یہ تو شاید تفسیر سمجھ اس کو مضبوط پکڑ لو اس کو، یتلو شاہد میں۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، افمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، علی بینۃ من ربہ جو ہدایت کے راستے پر، بینۃ مراد ہدایت کا راستہ صراط مستقیم پر ہے، وہ یتلو شاہد منہ، اور اس کے پیچھے گواہ بھی ہے اس بات پر۔ یہاں شاہد سے مراد جو ہے صحابہ کرام کی جماعت بھی ہے، اور خاص طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ مراد ہے۔ اس حضرت علی نے فرمایا ایک بار کہ قرآن مجید میں ہر قریشی کا کسی نہ کسی عنوان سے ذکر ہے، قریشیوں کا کسی نہ کسی عنوان سے ذکر ہے۔ جب قرآن مجید میں ان قریشیوں کا بھی ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، تو ان کا بیان کیا فلاں جہنم میں جائے گا، یہ وہ فلاں ایسا کرتا ہے، میرے پاس بڑا مال ہے، میں ایسا کر لوں گا، میں بہت طاقتور ہوں، میں اتنے 19 فرشتوں کو سنبھال لوں گا، تو کہا اس کے مصادیق
ان کے مصداق جو ہے نا وہ قریشی لوگ تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ کا ذکر بھی ہے، کہا کہ یتلو شاہد منہ۔ اب یہاں پر کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہاں پر جو خاص طور پر مراد لیا گیا کہ وہ گواہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہا کہ اس لیے ولایت جو ہے اللہ کی دوستی اور جو ولایت کا منصب ہے اس کے مرکزی کردار حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ یاد رکھو ولایت کے جتنے راستے ہیں اللہ کی دوستی کے راستے اور علوم ولایت آپ سے آگے آئے ہیں۔ اگرچہ آپ نے حضرت پیغمبر اسلام سے لیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لیے، لیکن ان کا احیاء اور وہ امت میں جو تصوف اور ولایت کے راستے پھیلے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہیں۔ اس وجہ سے شاہد من میں ان کی ذات مراد ہے کہ وہ دلیل تھی علی بیت ربی، اور وہ آخری خلیفہ بھی تھے۔ تو خلیفہ جو ہوتا ہے چونکہ وہ جتنے خلفاء راشدین رسول اللہ کے راستے پر تھے تو ان میں آخری جو تھا وہ کون تھے؟ علی کرم اللہ وجہ تھے۔ ایک یہ تفصیل مراد لی۔ ومن قبل ہی کتاب موسیٰ، اس سے پہلے موسیٰ السلام کی کتاب بھی گواہ تھی، یعنی ایک گواہ تو یہ قرآن ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن اس سے پہلے بھی گواہی تھی جس میں ایمان والوں کا ذکر ہے، جس میں صحابہ کرام کے تذکرے ہیں، جن میں قرآن پیغمبر اسلام کے من قبل ہی اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ امام و رحمہ، موسیٰ کی کتاب امام بن کر آئی اور رحمت بن کر آئی۔ جب عمل کرتے تھے تو رحمتوں کے دروازے ان پر کھلے ہوئے تھے، جب عمل کیا بنی اسرائیل نے، اور وہ امامت کا درجہ رکھتے تھے، پورے عالم کو جو ہے اس وقت بنی اسرائیل والے پورے عالم کو گائیڈ کرتے تھے، اور پورے عالم میں پڑھے لکھے لوگ ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ کیسا رہا؟ ان کو تو امیین کہتے تھے، سر ان کو گیان پڑھ لوگ ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یا فمن کان علی بینہ، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں بھی اس پر، تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر بھی، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، پر جو کفر کرے گا جماعتوں میں سے، یعنی اس کے علاوہ احزاب جتنے بھی جماعتیں ہیں، یہ بہت اہم آیت اس بات پر، جو آج اس بات کو کہتے ہیں کہ جی سارے ہی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور پتہ نہیں کس کی نجات ہو جائے کس کی نہ ہو جائے، اس لیے کسی مسلک اور مذہب کو برا نہ کہو۔ یہ آیت تم پر رد کر رہی ہے کہ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان والے اس بینہ پر ایمان رکھتے ہیں اور شاہد پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بالاحزاب، جو ان میں سے ان کا کفر انکار کرے گا، قرآن کا انکار کرے گا، تورات انجیل کے آسمانی کتاب ہونے کا انکار کرے گا، فالنار موعدہ، آگ اس کا ٹھکانہ ہے، وہ خواہ عیسائی ہو، خواہ وہ یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو ہے مجوسی ہو، کوئی بھی ہے، اگر ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، پیچھے جن کا ذکر ہوا ہے، اور یکفر بھی، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بھائی یکفر من الاحزاب، من الاحزاب لفظ اس نے کہا جتنے بھی جماعتیں، من الاحزاب جتنے بھی دنیا میں جماعتیں ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، اگر یکفر بھی، اگر ان کا انکار کریں گے، جو پیچھے باتیں گزری، شاہد کا انکار کر رہے ہیں، بینہ کا انکار کر رہے ہیں، کتاب موسیٰ کا انکار کر رہے ہیں، فالنار موعدہ، دوزخ ان کے لیے وعدے کی جگہ اور ٹھکانے کی جگہ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ نجات صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ ایمان والوں کی نجات ہوگی جو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں، سارے پیغمبر اور ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس سوائے مسلمانوں کے کوئی بھی نہیں، اور ہے اگر ہے تو وہ کسی اور کا جو ہے وہ ایک کسی کا انکار کر رہے ہیں۔ یہودی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر رہے ہیں اور پیغمبر السلام کا بھی انکار کر رہے ہیں، انجیل کا بھی انکار کر رہے ہیں، قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ عیسائی ہیں تو قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، باقی مذاہب تو کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے۔ فالنار موعدہ فلا تکوا فی مریۃ منہ، لہذا اس قرآن کے بارے میں شک میں نہ پڑے، کوئی شک میں نہ پڑے۔ فلا تکوا میں ہر مخاطب بھی ہے،
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں تو ایک اصول یاد رکھیں کہ جہاں بھی قرآن مجید نے کوئی ایسی بات پیغمبر السلام کو مخاطب کر کے کہی ہے جو آپ کی شان کے جو ہے موافق نہیں ہے، تو اصل میں اس میں آپ کو کہہ کر پوری دنیا کو سنانا ہے۔ یہ ایک کلام کا فصاحت اور بلاغت کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں تو امکان ہی نہیں اس چیز کے ہونے کا، اس چیز کے ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، لیکن اس کو مخاطب کر کے اگر ایسا کرو گے تو یوں ہوگا، تو ان سے تو امکان ہی نہیں اس کام کے کرنے کا، لیکن اس کو کہہ کر پورے عالم کو قیامت تک کے لوگوں کو سنانا ہے۔ فلا تکو فی مریا، یعنی قرآن کے بارے میں کوئی شک میں نہ پڑے، ان الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ سچی کتاب ہے۔ آج بھی قرآن اسی طرح پورے عالم کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر یہ بنایا ہوا ہے تو تم اس کی کوئی آیت بنا کر لے آؤ۔ مستشرقین نے زور لگا لیا لیکن کوئی لا نہ سکے۔ اگر خدا نخواستہ قرآن کے مقابلے پر اس زمانے کے لوگوں نے کوئی شاید بنائی ہوتی، آج اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس چیلنج کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا کہ بھی لے آؤ۔ بڑے بڑے عربیت والے موجود ہیں لیکن نہیں بنا سکتے۔ ومن اظلم، اب یہاں سے امام راضی نے لکھا ہے کہ 10 بد خصلتیں اور 10 ذلتوں کے انجام ان کفار کے اللہ نے ان آیات میں بیان کے 10۔ ومن اظلم ممن افترى اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر، اللہ سے جھوٹی باتیں منسوخ کرتے ہیں، جیسا مشرکین کرتے تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑو، بتوں کے نام پر صاحبہ بحیرہ یہ سارے اس قسم کے جانور چھوڑو، یا اور یہودی کہتے تھے ہمیں تو یہ حکم ہوا ہے مصطفیٰ السلام کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لانا ہے، فرمایا کہ یہ سب افطرا باندھتے، اللہ پر جھوٹ باندھتے۔ ومن اظلم، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، افترا اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ دوسرا، یہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر، اپنے رب کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہاں کیا جواب دیں گے۔ اور تیسرا، وَيَقُولُ أَشْهَادُ، گواہ کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ یا اشہاد سے مراد فرشتوں کی جماعت ہے، انبیاء السلام کی جماعت ہے، اولیاء اور علماء کی جماعت ہے کہ یہ لوگ قیامت میں گواہی دیں گے، انبیاء بھی گواہی دیں گے، فرشتے بھی گواہی دیں گے کہ یہ لوگ جو رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہو اللہ کی ایسے ظالموں پر۔ 4 خصلتیں، ان میں انجام بھی ہے اور ان کا جو ہے وہ ذلیل حرکتیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہا کہ ان کفار کی سب سے بری خصلت جو یہ ہے کہ خود تو کفر پر ہیں لیکن روکتے ہیں اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی۔ ڈبل، یعنی ان کا کفر متعدی ہے، جیسے خبیث الفطرت ہے کہ خود تو خبیث ہیں لیکن دوسروں کو بھی حق کی طرف جانے نہیں دیتے، ورنہ کہتے بھی تم ہماری مرضی، ایسا نہیں، ان کو روکتے حق سے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ روکتے اللہ کے راستے سے، ویبغون عوجا، اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں۔ ہر وقت دیکھتے ہیں قرآن حدیث میں اور اسلام میں کہاں پر کوئی ایسی کمی ہے جس کو اٹھایا جائے، جس طرح مستشرقین آج تک کر رہے ہیں۔ قرآن کوئی بات ایسی ہو جائے گی اور انہوں سے دنیا کے اندر اس کی اشاعتیں ہو جائیں گی، دیکھو جی اسلام میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، اس کے جھوٹے معنی اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ آخرت کے منکر ہیں۔ اولئک فرماتا لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو، یا معجز مراد ہے ہاربین، یعنی یہ زمین میں بھاگ کر کہیں جانے والے نہیں ہیں کہ کہیں ایسی جگہ نکل جائیں جہاں اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا کو مؤخر کر دیتے ہیں اور ساری کی ساری آخرت میں دے دیتے ہیں اور دنیا میں ان کو کچھ راحتیں فراہم کر دیتے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ زمین میں عاجز کرنے والے، یعنی دوڑ کر ایسی جگہ چھپ جائے کہ ان کو پکڑنا مشکل ہو جائے، یہ مراد ہے۔ وما کان من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی، اللہ کو چھوڑ کر
ان کے ساتھ کوئی دوستی کرنے والے نہیں، کوئی ان کی سفارشیں کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو بندے کو سنبھالتی ہے اور بندے کو مشکلات سے نکالتی ہے. اللہ اس کے علاوہ جتنے بھی اولیاء ان کے دوست ہیں وہ تو پھنساتے ہیں، بچاتے نہیں ہیں. یضاعف لهم العذاب، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. دوہرا عذاب کس لیے؟ اپنا کفر اور دوسروں کو کفر پر لگانا، ڈبل عذاب ہوگا ان. ما کانوا یستطیعون السمع، یہ طاقت نہیں رکھتے سننے کی، وما کانوا یبصرون، اور یہ طاقت نہیں رکھتے دیکھنے کی. یعنی حق بات سننا اور حق کو دیکھنے سے ان کی جان نکلتی ہے. کانوں کو بند کر لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں باتیں سمجھ نہیں ہے. یہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو حق سننے میں دوڑ جاتے ہیں، کہنے نہیں ہمیں نہیں سننا، ہمیں نہیں سننا. خدا یہ واقعہ سید محمد بدر عالم، حضرت علامہ سید محمد بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ خود بتایا کہ ان کے استاد سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت پرنور چہرے والے تھے، چہرے پر کپڑا ڈال کر رکھتے تھے. سفر میں تھے تو ایک ہندو بیٹھا تھا، تو بار بار وہ جب ہوا سے چہرے سے اڑتا چہرہ وہ کپڑا تو اس کی نظر پڑتی. تھوڑی دیر بعد اٹھ کر حضرت کو کہہ کے گیا، طالب علم تھے، خادم تھے، ان کا کچھ دیر اور بیٹھوں گا نا ان کا چہرہ دیکھ دیکھ کر میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو وہ اتر گیا ہے، دوسری جگہ چلا گیا. یہ ہے تو بعض کو حق رکو کے سننا اور حق دیکھنے سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ یار میں یہ ہوگا جو حق پر نہ آ جاؤں، اور بچتے اس سے کہ نہیں دور رہو. اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جن نے گھاٹے میں ڈالا اپنی جانوں کو. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گئے ان سے وہ چیزیں ما كانوا يفترون جو وہ گھڑا کرتے تھے. بھی یہ ہے فلانا بت ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے. ساری چیزیں گم ہو گئی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور پکڑائی. لا جرم انہم فی الآخرۃ مخسرون، لا جرم یقین کے لیے کہ یقیناً وہ آخرت میں خسرون، یہ خسارے میں ہیں. آخرت میں یہ یقیناً خسارے میں ہیں. یہ 10 خصلتیں اور 10 ذلتیں اور 10 انجام اور 10 ان کی حرکتوں کا امام راضی فرماتے ہیں. یہ ومن اور جو ہے ومن اظلم سے لے کر ہم الاخسرون تک اللہ تعالیٰ ان کی 10 بد خصلتیں اور بیچ میں 10 جو ہے خصلتوں کے ساتھ کچھ انجام، یہ 10 چیزوں کو اللہ نے ان آیات مبارکہ میں ان کفار کے بیان کیا ہے جو اللہ رسول کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ اللہ رسول کے راستے پر دوسروں کو بھی آنے سے روکتے ہیں. جی اس کے بعد پھر ایمان والوں کا ذکر ہے. ان الذین آمنوا سے یہاں سے آگے پھر ایمان والوں کا تذکرہ ہے. صدق اللہ مولانا.